الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تجارت کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اہم نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور جو کورس آؤٹ لائن آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال کی شریعت کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ اصل میں اگر ہم مختلف احادیث کا جائزہ لیں، خاص طور پر احادیث کا، تو دو مختلف شکلیں ہیں ان احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر ان میں لگتا یہ ہے کہ یہ احادیث ایک دوسرے سے متعارض ہیں اور ان میں اختلاف ہے کچھ۔ ایک طرف جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال و دولت کی مثال مردار کسی تھی کہ ایک بے بنیاد چیز ہے۔ جس طرح کہیں پہ مردار کوئی پڑا ہوا ہو تو کوئی نظر اٹھا کے اس کو دیکھتا نہیں ہے، بالکل بے بنیاد چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا اور اس کے مال و دولت کی مثال اللہ کے حبیب نے مردار کسی دی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ اس دنیا میں ایک گھونٹ نہ پلاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مال و دولت کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی اللہ نہ دیتے دنیا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کافروں کو اللہ نے زیادہ دیا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ اور اس کے حبیب کی نگاہ میں اس مال و دولت کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایسی روایات بھی آتی ہیں
ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں مال اور دولت کی تعریف کی گئی. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھجوایا کہ مجھ سے آ کے مل لو اور کپڑے وپڑے تیار کر کے آنا، یعنی کہیں بھیجنا چاہ رہے تھے آپ تو اپنی تیاری کے ساتھ آنا، ہتھیار کپڑے وغیرہ اپنے تیار کر کے آنا. تو وہ تشریف لائے تیاری کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بلایا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں مال و دولت بھی عطا فرمائیں گے اور میں بھی تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں گا. تو دنیاوی لحاظ سے وہ بڑی ایک پرکشش پوزیشن تھی جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجنا چاہتے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اسلام اس دنیا کی مال و دولت کے لیے تو نہیں لایا، میں نے اسلام قبول کیا تو دنیا کی مال و دولت کے لیے تو میں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور سے شرط لگا کر اسلام قبول کیا تھا. جب اسلام قبول کرنے آئے تو انہوں نے شرط لگائی کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے لانے سے پہلے جو گناہ کیے ہیں اسلام اگر لے آؤ گے تو وہ سارے گناہ جو ہے تمہارے دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. یہ شرط منوائی اور پھر اسلام کو قبول کیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام تو مال و دولت کے لیے تو لایا نہیں، تو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کہیں بھیجوں گا گورنر بنا کے اور تمہیں مال و دولت تمہیں ملے گی، تمہارا وظیفہ مقرر کر دوں گا. تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا. اس کے جواب میں فرمایا آپ نے نعم المال الصالح للرجل الصالح، حلال مال اللہ کے نیک بندے کے لیے کیا یہ خوب بہترین مال ہے. حلال مال اللہ کے نیک بندے کے لیے کیا یہ خوب اور بہترین مال. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تم اسلام تو اس لیے نہیں لائے، تم اسلام تو اللہ کے لیے لائے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مال کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دیں اور تمہیں حلال طریقے سے وہ مال میسر آ جائے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اب دیکھیے ایک طرف مال و دولت کی مذمت آ رہی ہے، اس کی بے وقتی بیان ہو رہی ہے، دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح. دیکھنے میں یہ احادیث بظاہر ایک دوسرے سے کے متعارض نظر آتی ہیں، ان میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جو مال کمایا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق جو مال خرچ کیا جائے وہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے اور نعمت ہی نعمت ہے. دو باتیں، من این تکسب ومن این تنفق، دو جملے ہیں کہ جو مال اللہ کے حکموں کو پورا کر کے کمایا جائے، یعنی جس طریقے سے اللہ نے کمانے کے لیے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے جس طریقے سے کمانے کے لیے کہا ہے اور جن طریقوں کو منع فرمایا ہے ان احکامات کی رعایت کرتے ہوئے جو مال کمایا جائے گا اور پھر اس کو خرچ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا، تو فرمایا کہ ایسا مال اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہاں
جو مال اللہ کو ناراض کر کے کمایا جائے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر کمایا جائے، یہ وہ مال ہے جس کی حدیث میں مذمت آئی، جس کی برائی آئی، جس کی بے وقتی آئی۔ وہ مال ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر کمایا جائے، سیکولر ذہنیت کے ساتھ کمایا جائے کہ میرا مال ہے، میں جس طرح چاہوں کماؤں، جہاں چاہوں خرچ کروں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ وہ ذہنیت ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ذہنیت قرآن کریم میں بتائی۔ دیکھیے، ایک مسلمان اور ایک سیکولر ذہنیت کا فرق یہی ہے، مسلمان جو کچھ کماتا ہے مال و دولت، اس کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہیں سمجھتا، اللہ کی عطا سمجھتا، اللہ کی دین سمجھتا ہے۔ اور ایک غیر مسلم جو کچھ کماتا ہے وہ اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ دیکھیے نا، قرآن کریم میں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا، ہر ایک کے پڑھنے کا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سے وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ جب اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو، اور اللہ نے مال و دولت اتنا دیا تھا، قرآن کہتا ہے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس خزانے کی چابیاں وہ طاقتور جوانوں سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، خزانہ تو الگ ہے، خزانے کی چابیاں طاقتور نوجوانوں سے اٹھائی نہیں جاتی، اتنا خزانہ تھا۔ جب اس سے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کیا جواب دیا؟ یہ وہ ذہنیت ہے جو سیکولر ذہنیت ہے۔ اس نے جواب دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال و دولت ہے یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی نالج کی وجہ سے کمایا ہے، میری مرضی میں خرچ کروں یا نہ کروں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ خرچ کروں؟ یہ فرق ہے۔ ایک مسلمان جو کچھ کماتا ہے وہ اس کو اللہ کی دین سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام تھا محنت کرنا، عطا کرنا اللہ کا کام۔ اگر اپنی صلاحیتوں سے کمایا جاتا تو آپ کی بھی دکان ہے، آپ کے برابر میں بھی بڑی اچھی سی دکان ہے، شاید وہ آپ کی دکان سے زیادہ خوبصورت ہے، وہاں پہ بیٹھنے والا آپ سے اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اپنے کلائنٹ کو زیادہ مطمئن کر لیتا ہے، لیکن اس ٹوٹی ہوئی دکان پہ گاہکوں کا رش ہوتا ہے، وہاں پہ گاہک نہیں آ رہے، وہ راہیں تکتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان اپنی محنت سے کما رہا ہوتا، اپنی چرب زبانی سے کما رہا ہوتا، اپنی صلاحیتوں سے کما رہا ہوتا، اپنی ایکسپرٹیز سے کما رہا ہوتا، تو وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تو بھوکا مر جاتا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ تم کما رہے ہو، جو مال و دولت تمہیں اللہ عطا فرما رہے ہیں، یہ محض 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 اللہ کی دین ہے، یہ تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے۔ دیکھیے، کفر اور اسلام میں جو فرق ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے فلسفے کا، فلسفے کا فرق ہوتا ہے، یعنی سوچنے کا زاویہ نگاہ کیا ہے۔ ایک کافر کا سوچنے کا زاویہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی نالج کی وجہ سے کمایا، یہ میں نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کمایا ہے۔
دوسری طرف ایک مومن کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی سمجھ، اپنی مہارت، اپنی صلاحیتوں سے نہیں کمایا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے واضح انداز میں سمجھایا کہ سچی بات یہ ہے کہ پڑھ کے یعنی شکر کا یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تمام انسانوں کو برابر رزق نہیں عطا فرمایا، بعض کو رزق زیادہ دیا، بعض کو کم دیا۔ حکمت اللہ کی، اگر اللہ سب کو برابر رزق عطا فرما دیتے تو میرا کام کون کرتا؟ آپ کی دکان ہے تو اسے ملازمت کون کرتا؟ سب کو اللہ برابر رزق دیتے تو پھر تو ایک دوسرے کی احتیاجی نہ ہوتی۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ نے رزق میں برابری نہیں رکھی، تبھی تو ایک آدمی دوسرے کا ڈرائیور بن رہا ہے، ایک آدمی دوسرے کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز خرید کے لے کے آ رہا ہے، ایک آدمی دوسرے کے یہاں نوکری کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ سب کو برابر رزق دیتے تو اس دنیا میں ہر کام ہر ایک کو خود کرنا پڑتا۔ بیج بونے سے لے کر اگنے تک، آٹا پسنے سے لے کے پکانے تک اور کھانے تک سارا کام ہمیں خود کرنا پڑتا، کیونکہ سب برابر ہیں، کسی ایک کو دوسرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی دوسرے کا کام کیوں کرے گا؟ اللہ یعنی وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کائنات کو چلانے کے لیے جو ابدی اصول مقرر کیے، جو فطری اصول مقرر کیے، ان فطری اصولوں میں سے ایک اصول یہ مقرر کیا کہ اللہ نے سب کو رزق میں برابر نہیں رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک کے پاس تو رزق زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کم ہے یا نہیں ہے، تو جس کے پاس نہیں اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کا جواب دیا فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ہم نے جن کو رزق زیادہ دیا ہے ہم ان کے ذریعے سے یہ رزق لوٹاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ان کے ماتحت ہیں۔ اللہ نے جن کو رزق زیادہ دیا ہے، اب اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جن کو رزق زیادہ دیا ہے ان سے اس رزق کی سپلائی ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو ان کے ماتحت ہے، جن کے پاس رزق کم ہے، جن کے پاس رزق کم ہے۔ تو جس کے پاس رزق کم ہے اللہ اس کو براہ راست بھی تو دے سکتے تھے۔ ذہن میں سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر اللہ نے ایک کو مالک بنایا ایک کو نوکر بنایا، مالک تو کہنا بھی نہیں چاہیے، ایک کو باس بنا دیا ایک کو نوکر بنا دیا، مالک تو اللہ ہے، ایک کو بڑا بنایا ایک کو چھوٹا بنایا، ایک کو مالدار بنایا ایک کو محتاج بنایا، پھر اس مالدار کو جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ رزق عطا فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس رزق کم ہے اور وہ اس کے ماتحت بن کے کام کرتے ہیں، اس کے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا الٹا بھی تو کر سکتے تھے، آپ کو نوکر بنا دیتے، اس کو باس بنا دیتے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی لے کے نہیں نکلتا، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں لے کے نکلتا، خالی ہاتھ آتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے ذریعے سے دوسروں تک رزق پہنچانے کا انتظام فرما دیا، تو آپ کی حیثیت میری حیثیت ایک قاصد کی ہو گئی، ایک ڈاکیے کی ہو گئی بس۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں
کہ جس کو نوکر بنایا اللہ اس کو بھی دے سکتے تھے، آپ کو نوکر بنا دیتے، لیکن اللہ نے ہر انسان کی طبیعت و فطرت مختلف پیدا کی ہے. جس کو نوکر بنایا اس کے لیے اس نوکری میں خیر ہے، جس کو مالک بنایا اس کے لیے اس باس بننے میں خیر ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہر ایک کا ظرف مختلف ہے. اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی تو آپ اپنی حد میں ہی رہے، سرکشی اختیار نہیں کی. جس کو نوکر بنایا اگر اللہ ہی اس کو وہ رزق جو آپ کو عطا فرمایا براہ راست اس کو عطا کر دیتے، پتہ نہیں وہ سرکشی میں کہاں سے کہاں چلے جاتے. اس کی حکمتیں، اس نے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا. کسی کو نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے، کسی کو نعمت ملتی ہے وہ اتراتا ہے. علم شیطان کو بھی ملا، اور علم جو ہے حضرات انبیاء کرام کو بھی ملا. شیطان کے علم نے اسے جنت سے باہر نکالا، راندے درگاہ بنایا، مردود بنایا. انبیاء کرام کے علم نے ان میں اور تواضع پیدا کی، اور ابدیت پیدا کی، اور اللہ کے قریب کر دیا. چیز ایک ہوتی ہے، اس کے نتائج الگ الگ ہوتے ہیں. بھائی دوا ایک ہی ہوتی ہے، ایک مزاج والے کو دو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے مزاج والے کو دو تو اثر کچھ اور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جو ہے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوا اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی کو تو دی، اس کو تو شفا مل گئی، دوسرے کو دی، اس پہ ریئیکشن ہو گیا دوا. یہی ریئیکشن اللہ کی نعمتوں میں بھی ہوتا ہے. یہی ریئیکشن اللہ کی نعمتوں میں بھی ہوتا ہے. کسی کو ملتی ہے وہ نعمت تو جھکتا ہے وہ، کسی کو وہ نعمت ملتی ہے تو وہ اتراتا ہے. تو یہ تو اللہ نے آپ کو جو ہے زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا. اس نے ہماری فطرت سمجھی، اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا. آگے فلسفہ دیکھیے، فرمایا کہ جس کو زیادہ دیا ہے اس کے ذریعے سے یہ رزق ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے ماتحت ہیں. پھر کیا فرما دیا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس رزق میں یہ دونوں برابر ہیں. تم اس کو اپنا کمال مت سمجھو کہ میں نے اپنے ملازم کو تنخواہ دی ہے. اس کو اپنا کمال مت سمجھو کہ میں 10 آدمیوں کے کنبے کی کفالت کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ذریعہ بنا دیا. انسان اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بسا اوقات شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے اور ہم تانے دے دیتے ہیں بچوں کو، بیوی کو تانے دے دیتے ہیں کہ تم تو گھر میں بیٹھے ہو، میں صبح سے نکلتا ہوں، شام کو آتا ہوں اور محنت کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، اپنی جان کھپا رہا ہوں اور تمہارے اوپر آ کے خرچ کر رہا ہوں. اس طرح کے تانے دے دیتے ہیں. میرے بھائی، تانے دینے کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. بہت سارے لوگ صبح نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ صبح نکل کے شام کو واپس آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں. صبح نکلنا شام کو آنا کوئی کمال نہیں ہے. بہت سارے نکلتے ہیں صبح، بہت سارے شام کو آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں. آپ شام کو آ رہے ہیں، اللہ رزق عطا فرما رہا ہے آپ کو، آپ رزق لے کے آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ انتم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق ملتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے ایک اسلام کا فلسفہ. ذہنیت صاف کر دی اس فلسفے نے ساری. فرمایا کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی بدولت تمہیں ملتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی قوت بازو سے کمایا، یہ قوت تو کسی اور میں زیادہ تھی، آپ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے علم سے کمایا، یہ علم تو اوروں کے پاس بہت زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں تجربے سے کمایا، آپ سے زیادہ تجربے رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ جو رزق عطا فرما رہے ہیں وہ محض اپنے فضل سے عطا فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں کی آپ کفالت کرتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. اس لیے
گھر والوں پہ جب خرچ کرنا ہو کھلے دل سے خرچ کیا کریں، بچوں پہ خرچ کرنا ہو خوش دلی سے خرچ کیا کریں کہ اللہ دے ان کی وجہ سے رہیں. اور خاص طور پہ بچیاں، بچے تو کماتے ہیں جا کے باہر، بچیوں کی کفالت بیٹی ہو تو باپ کفالت کرتا ہے، بیوی ہو تو شوہر کفالت کرتا ہے، ماں ہو تو بیٹے کفالت کرتے ہیں. ہر حیثیت میں شریعت نے اس کے کفالت کرنے والے مقرر کیے. آپ کفالت کر کے احسان جتاتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں جہیز بھی دیا، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہے، 16 سال تک تمہیں پڑھایا ہے. ارے اللہ کے بندے، جو کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ خرچ کیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہی ان کی وجہ سے تھا، آپ کو ان کی وجہ سے دیا. تو یہ جو ہم میں جو کمزور ہوتے ہیں، اللہ ان کی بدولت ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. لہذا اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کچھ کما رہے ہو محض اللہ کی عطا ہے، تمہاری قوت بازو کا نتیجہ نہیں. سیکولر ذہنیت یہ ہے، قارون اور اس کی نسل کی ذہنیت یہ ہے کہ جو کچھ کما رہے ہو وہ اپنی قوت بازو، وہ تمہاری قوت بازو کا نتیجہ ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی یہی تو کہا تھا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ بھائی ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، پورا پورا تولا کرو، دین کی طرف بلایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. یار تم مولوی آدمی ہو، تمہاری نماز روزے، کیا ان کی وجہ سے ہم ان لوگوں کی عبادت چھوڑتے جن کی ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز روزوں کی وجہ سے ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے کریں؟ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ ہے سیکولر ذہنیت کہ ہمارا مال ہے، ہم اپنے مال میں جو چاہے کریں. تم کون ہوتے روکنے والے؟ یہ سیکولر ذہنیت. اسلام کی ذہنیت کیا کہ یہ تمہارا مال نہیں، تمہارا مال نہیں، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، لہذا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے عطا فرمایا. یہ تو زبان سے شکر ہے. اصل اس ذہنیت کا یہ جو فلسفہ ہے کہ اللہ کی عطا ہے یا میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، اس کا فرق جو آپ کو نظر آئے گا کئی جگہوں پہ نظر آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ فلسفہ اس فلسفے کی وجہ سے، تھیوری کی وجہ سے جو فرق ہیں وہ مختلف جگہوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کی بنیاد وہ فلسفہ ہوتا ہے. اب فلسفہ یہ ہے اسلام کا کہ یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے. لہذا جب اللہ کی نعمت ہے تو اس کو کماتے ہوئے اللہ کو ناراض کرنا کیسے درست ہوگا؟ جب یہ اللہ کی نعمت ہے تو اس کو خرچ کرنے میں اللہ کو ناراض کرنا کیسے درست ہوگا؟ دیکھیے جو مسلمان نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں میری قوت بازو کا نتیجہ ہے. لہذا جب میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، میں کیسے کماؤں، کہاں خرچ کروں، تمہیں اس سے کیا ہے؟ میرا مال، میری دولت ہے، میں جہاں چاہے خرچ کروں، جو چاہے کروں. لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے یہ تمہاری قوت بازو کا نتیجہ ہی نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے. جب اللہ کی عطا ہے تو اس مال کو کماتے ہوئے بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، اور اس مال کو خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ مال نعمت اس وقت ہے جب جائز طریقے سے وہ اس کو کمائے گا. یہ مال نعمت اس وقت ہے جب جائز طریقے سے اس کو خرچ کرے. ورنہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اللہ کی عطا، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں سود مت لو،
اور میں سود لے رہا ہوں، تو یہ تو میرے قول و فعل میں تضاد ہے. ایک طرف تو کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ کی عطا ہے، دوسری طرف کمانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرو جس سے اللہ روک رہے. اللہ اس کا رسول اعلان جنگ کر رہا ہے اس شخص کے لیے جو سود لیتا ہے اور دیتا. میں کہتا ہوں میں تو لوں گا، مال آ رہا ہے. یہ فرق ہوگا. اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے کما رہے ہو یا اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے کما رہے ہو. نماز کا وقت ہے، جماعت سے نماز کھڑی ہونے والی ہے، آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو کہیں اور جماعت نہیں ملے گی. اب امتحان ہے، یہی فیصلہ ہوگا کہ تم دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاتے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم اس مال کو، اس نعمت کو، اس کمائی کو اللہ کی عطا سمجھ رہے ہو. اور جب اللہ کے منادی نے پکارا تو کام روک کے اللہ کی منادی کی آواز پر اللہ کے حضور سر جھکانے چلے گئے. اور اگر آپ اس کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو شیطان آپ سے یہ کہے گا کہ یار تم جتنی دیر میں نماز کے لیے جاؤ گے نہ جانے کتنے گاہک آ کے واپس چلے جائیں گے اور کتنا نقصان ہو جائے گا. اتنے گاہک آئیں گے اور وہ سب واپس چلے جائیں گے، کتنا نقصان ہوگا. تو آپ دکان ہی میں بیٹھے رہیں گے. اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہ کرنا اس کا معیار یہی ہے کہ اس مال و دولت کو آپ اللہ کی عطا سمجھ رہے ہیں یا اپنی کمائی سمجھ رہے ہیں. اللہ کی عطا سمجھیں گے تو اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اپنے ہاتھ کی محنت سمجھیں گے تو اللہ کے احکامات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ احادیث میں کہیں پہ مال کی مذمت ملتی ہے، کہیں پہ مال و دولت کو نعمت قرار دیا ہے. تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ وہ مال جو اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے کمایا جائے اور اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کیا جائے وہ اللہ کی نعمت ہے. وہ مال جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر کمایا جائے، نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کمایا جائے اور جہاں دل چاہے وہاں خرچ کیا جائے، یہ مال انسان کے لیے وبال ہے. اسی مال کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ بتاؤ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اللہ کے احکام کو پورا کریں تو حضور نے فرما دیا حضرت عمر بن عاص سے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک انسان کے لیے یہ مال کیا ہی بہترین نعمت ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ غسل کر رہے تھے اتنے میں اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا، آسمان سے سونے کی تتلیاں گرنے لگی. انہوں نے اپنا غسل چھوڑا، تتلیاں سمیٹنے لگی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایوب ہم نے تمہیں کم نعمتیں دی ہیں جو تتلیاں آسمان سے گرنے لگی تو تم سمیٹنے لگے؟ کیا جواب دیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، وہ تو نبی تھے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا فرمایا؟ لا غنى بک یا رب، اے رب میں آپ کی نعمت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں. نہیں سمجھا؟ اللہ کی عطا ہے نا، تو اللہ اگر دے رہے ہیں تو میرے بندے ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ میں جھک کے لوں؟ بھائی کوئی بڑا کسی کو اگر دے رہا ہے، باپ بیٹے کو پیسے دے رہا ہے تو بیٹا کیا کرے گا؟ نہیں جی میرے پاس بہت ہے، رکھیے پیسے اپنے پاس. باپ کے ساتھ کیا یہ سلوک کریں گے؟ آدمی لے گا، چومے گا، سر سے لگائے گا، میرے ابا نے مجھے پیسے دیے. عیدی نہیں ملتی بڑوں سے، تو بڑے جو ہے وہ 50 روپے 100 روپے عیدی دیتے ہیں اور آپ لاکھوں کمانے والے. تو
ہم لے کے کیا کرتے ہیں؟ کتنی محبت سے لیتے ہیں، اور بلکہ لینے کے لیے لڑتے ہیں اپنے بڑوں سے، اپنے ابا سے، دادا سے، نانا سے لینے کے لیے لڑتے ہیں کہ نہیں جی اس مرتبہ جو 50 نہیں چلیں گے، 100 چلیں گے، 500 دیتے تھے 1000 چلیں گے. کیا جو آدمی لاکھوں کمانے والا اس کے لیے اس 500 1000 کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن بڑے کی عطا ہے، اس کی محبت ہے، اس کی محبت کی نشانی ہے، تو آدمی لپکتا ہے. تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنی نعمت مزید دے رہا ہے، تو میری بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ میں اپنی احتیاط ظاہر کروں، میں اپنی احتیاط ظاہر کروں کہ اللہ میں تو محتاج ہوں، آپ کا میں تو محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب آپ جو کچھ مجھے عطا فرمائیں میں تو اس کا محتاج ہی محتاج ہوں، میں تو اس کا محتاج ہوں. یہ دعا مانگا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ مجھے جو کچھ عطا کریں میں تو محتاج ہی محتاج ہوں. تو دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کے عمل نے کیا سکھایا کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ عطا فرما رہے ہیں تو اس وقت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہانا چھوڑوں، یہ جمع کروں جو اللہ نے دیا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر گھر میں یہ پیسے بھی اللہ کی نعمت ہے نا، یا اور بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے زمین پہ گری ہوئی ہے، آپ اس کو اٹھائیں. بھائی دیکھو 1000 کا نوٹ زمین پہ گرا ہوا ہے، لپک کے اٹھاتے ہیں. اگر یہ ریز گاڑیاں زمین پہ گری ہوئی ہیں تو پاؤں سے ہٹا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ 1000 روپے اگر اللہ کی نعمت ہے تو کیا یہ 5 روپے کا سکہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی 1000 روپے کو جس طرح اللہ کی نعمت سمجھ کے اٹھاتے ہیں، اسی طرح 5 روپے کے سکے کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے اٹھائیں، اس کی بھی حفاظت کریں. یہ نہیں کہ اس کو پاؤں سے پھینک کے راستے سے ادھر کیا اور آپ آگے چلے گئے. تو یہ جو مال و دولت اللہ عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، بشرط ہے کہ اللہ کے احکام کو نہ توڑے انسان. بس یہ ذہن میں رکھیں. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ مشکات شریف میں ان کا قول نقل کیا، میں لکھ کے لایا ہوں اپنے ساتھ، کمال کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ کان المال فیما مضى یکرم، کہ پہلے زمانے حضرت سفیان ثوری تابعی ہیں یہ، یعنی کوئی حضور کے زمانے سے بہت دور کا زمانہ نہیں ہے ان کا، 1 صدی کا فرق ہے. فرمایا کہ پہلے زمانے میں اس مال و دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا. فرمایا کہ اما اليوم فهو ترس المؤمن، آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے. فرمایا کہ آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے. اور فرمایا کہ لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک، فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ مال و دولت نہ ہوتی تو یہ جو بادشاہ ہیں یہ ہمیں اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے. اگر یہ مال و دولت ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ بادشاہ ہمیں اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، جہاں جو مرضی ان کی ہوتی وہ فتوے ہم سے لیتے. ہمیں اللہ نے ان کا محتاج نہیں بنایا، ہمیں ان کا محتاج نہیں بنایا اللہ نے. اور پھر فرمایا کہ من کان فی یدہ من ہذہ شیء فلیصلح، فرمایا کہ اللہ نے جس کو مال و دولت عطا فرمائی ہے، بڑا عجیب کلام ہے. فرمایا جس کو مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ اس کو اچھی طرح انویسٹ کرے. فلیصلح، اس کو اچھی طرح انویسٹ کرے، ضائع نہ کرے، اس کو کہیں لگائے کہ اور اللہ کی نعمت حاصل ہو. اور پھر فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ اکبر، فرمایا کہ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُبْذِلُ دِينَهُ،
فرمائے ایک زمانہ آئے گا کہ اگر کسی شخص کو ضرورت ہوگی مال و دولت کی تو سب سے پہلے وہ جو چیز اس مال و دولت کے حصول کے لیے خرچ کرے گا وہ اپنا دین اور ایمان خرچ کرے گا. اپنا ایمان بیچے گا. شاید وہ ہماری تصویر دیکھ رہے ہوں گے, یہ منظر ان کے سامنے ہوگا کہ دین ایمان تک بیچنے میں کوئی عار نہیں. آپ نے نہیں پڑھا پچھلے ہفتے جو عدالت میں جو سماعت ہوتی رہی قادیانیت کے حوالے سے, اس میں عدالت میں رپورٹ پیش کی ہے کہ سالانہ کتنے ہزار لوگ اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں. باہر کے ویزے لیتے ہیں. آپ بتائیے اس ویزے کے لیے اور نیشنلٹی کے لیے ایمان بیچ رہے نہیں بیچ رہے؟ ایمان بیچ رہے. ان کے زمانے میں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے فرمایا تھا اس وقت کہ ایک زمانہ آئے گا اگر انسان کو ضرورت ہوگی تو وہ سب سے پہلے اپنا دین خرچ کرے گا, اپنا ایمان خرچ کرے گا. تو بھائی یہ جو, اور پھر آخری جملہ جو بیان فرمایا وہ بڑا اہم ہے. فرمایا کہ الحلال لا يحتمل الصرف. فرمایا کہ حلال مال اللہ اگر کسی کو عطا فرماتے ہیں تو حلال مال جو ہے اس کے اندر اسراف نہیں چلتا. آپ کسی کو دیکھیں نا کہ اسراف کے ساتھ مال اڑا رہا ہے, بیجا مصرف میں اڑا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں کیوں خرچ کر رہا ہے, یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مال آیا بھی ایسے ہی ہے. محنت مزدوری کی کمائی جو مشقت کی کمائی ہوتی ہے, لا يحتمل الصرف, حلال کمائی اسراف کو برداشت نہیں کرتی. حلال کمائی میں انسان اسراف نہیں کرتا. سچی بات یہ ہے کہ یہ جملے ایسے ہیں کہ ہماری نفس پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ سارے جملے کہے آج سے 1300 سال پہلے. معلوم ہوا کہ اللہ نے جو مال و دولت عطا فرمائی ہے, یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اسے اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے, اسے اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے, اور اللہ کے احکامات کو پورا کر کے کمانا چاہیے, اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے. یہ ہے اسلام کا فلسفہ. دوسری طرف سیکولر ذہنیت یہ ہے کہ یہ مال ہے میری محنت کا نتیجہ, میری محنت کا نتیجہ, جہاں چاہوں خرچ کروں, جہاں سے چاہوں کماؤں. آپ کون ہوتے ہو کہنے والے کہ یہاں خرچ کرو یا نہ کرو, یہاں سے کماؤ یا نہ کماؤ؟ یہ لادینی ذہنیت ہے, یہ سیکولر ذہنیت ہے. اب اللہ نے, بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں, بڑی پیاری حدیث ہے, شاید اسی پہ آگے میں نہ جا سکوں, اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف فرما تھے. ایک نوجوان طاقتور قوی ترین نوجوان لڑکا وہ محنت مزدوری میں لگا ہوا تھا. تو اس کو دیکھ کر کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ کاش کہ یہ نوجوان بھی اللہ کے راستے میں ہوتا. بھائی یہ جو تھوڑا بہت ہم لوگ دین پہ چلتے ہیں نا, دین کی بات سننے کی توفیق ہو جاتی ہے یا دین پہ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو ہمارے دماغوں میں خناس آ جاتا. ہم دین کو, اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنا شروع کر دیتے, اور جو بیچارہ دین پہ نہیں چل پاتا اس کی بے وقتی, اس کی بے عزتی اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا. تو کسی صحابی نے کہا کہ کاش کہ یہ نوجوان بھی اللہ کے راستے میں ہوتا, ہماری طرح یہاں حضور کی صحبت میں بیٹھا ہوتا. آپ نے فرمایا نہیں, فرمایا ایسا نہیں کہو. فرمایا کہ اگر یہ نوجوان محنت مزدوری کر رہا ہے, کما رہا ہے,
اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت کروں گا، میں اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کروں گا. فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں. آپ نہیں سمجھے؟ کما رہا ہے، کیوں کما رہا ہے؟ اللہ نے جن لوگوں کی کفالت میرے ذمہ رکھی ہے، میرا کنبہ ہے، میرے والدین ہیں بوڑھے، مجھے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میں ان کی کفالت کے لیے کمانے نکلا ہوں. فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ آدمی اس نیت سے کما رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کروں گا، ان کے کام آؤں گا، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں. بھائی ہم سب محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے. اس حدیث میں ہمیں نیت بتا دی کمانے کی نیت بتا دی کہ دو نیت ہونی چاہیے. ایک کیا؟ ایک نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا حق مجھ سے وابستہ کیا ہے، میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کما رہا ہوں. جن لوگوں کا حق مجھ سے وابستہ کیا ہے، میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کما رہا ہوں. دوسری نیت کیا؟ کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں، اس لیے کمانے نکلا ہوں. بھائی کوئی ملازمت کرتا ہے کہیں تو وہ بھی تو کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہے. آپ تاجر ہیں تو آپ چیزیں جو فراہم کر رہے ہیں، اپنی دکان پہ جو چیزیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمانوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنا بھی تو ثواب کا کام ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس نے سکھا دیا کہ اگر آدمی محنت کر رہا ہے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اس کی نیت اگر یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کما رہا ہوں، یا یہ نیت ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں اس کے لیے کما رہا ہوں، مسلمانوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچا دوں اس کے لیے کما رہا ہوں، تو ایسا مسلمان بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے. وہ دنیا نہیں کما رہا، وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اس کو اس کی محنت پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب مل رہا ہے. اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے وہ ان لوگوں کے لیے کما رہا ہے جو اس کی کفالت میں ہے. اللہ کے حکم کو پورا کر کے وہ ان لوگوں کے لیے کما رہا ہے جو اپنی ضروریات کی چیزیں خود جا کے ہول سیل مارکیٹ سے نہیں لا سکتے. آپ وہاں سے لے کر آ کے محلے کی دکان میں ان کو وہ چیزیں فراہم کر. تو یہ نیت صحیح کر لیں گے تو ہمارا کمانا بھی ثواب، ہمارا کمانا بھی عبادت. اللہ نے کیا دین عطا فرمایا کہ کما رہے ہیں، مال و دولت حاصل کر رہے ہیں، نیت صحیح کر لیں، اللہ اس کمانے کو بھی عبادت شمار کریں گے، اس کمانے میں بھی اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ جو مال و دولت اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی نعمت، اس کا کمانا کوئی غلط نہیں. البتہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کماتے ہوئے بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے. وہ کیا احکامات ہیں اس میں انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ کماتے ہوئے کن احکامات کو پورا کرنا ہے، خرچ کرتے ہوئے کن احکامات کو پورا کرنا ہے. وہ احکامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے کما رہا ہے، ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، تو ایسا شخص اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس محنت پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب متعلقین میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، یا اللہ نماسیت سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے، میں جو بیمار ہیں دعا کیجیے اللہ انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ہم سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ برکتوں والا رزق عطا فرما، یا اللہ برکتوں والا رزق حلال عطا فرما، یا اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ رزق حلال واسع بلا مشقت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما، یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے یا اللہ ادائیگی کا انتظام فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین رزق کی تنگی کو دور فرما، یا اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما، یا اللہ اپنی رحمت خوب ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات و خواہشات کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات و خواہشات کو غیب سے پورا فرما، یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا، یا اللہ نیک و صالح بنا، یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پاک وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کے عوام اور حکام کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ عوام اور حکام کو ہدایت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں عادل حکمران عطا فرما، یا اللہ عادل حکمران عطا فرما، یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان ظلم کا شکار ہیں یا اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی مدد کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما، یا اللہ قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما، یا اللہ قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس امت پہ رحم فرما، اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پہ رحم فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔